جی آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے خوف اور خوف زدہ ہونا. اس میں ہم جو چیزیں کور کریں گے وہ یہ ہے کہ کتنا خوف زدہ رہنا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے اور کتنا خوف زدہ رہنا یا ایک لمٹ سے جب وہ پار کر جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو خوف ہوتے ہیں انسان کو، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ انسان خوف کے ذریعے چیزوں کو آپریٹ کر رہا ہے یا لو کے ذریعے چیزوں کو آپریٹ کر رہا ہے؟ تو جب ہم نشے کے مریضوں کی بات کرتے ہیں، ان کی فیملیز کی بات کرتے ہیں، تو دو قسم کے رویوں کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے لوڈ ون ہیں وہ فیئر سے آپریٹ کر رہے ہیں. کئی دفعہ فیئر جو آپ کو ہوتا ہے، مسلسل فیئر کی کیفیت میں رہنا آپ کو بالکل ایموشنلی نم کر دیتا ہے اور آپ کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیتے. آپ اس سچویشن کے آگے بالکل اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ ہیلپ لیسنس جو ہے انیبلنگ کے تھرو پیرنٹس کے اندر نظر آتے کہ ایک حد تک وہ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، یا کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ایشو پہ بات کی تو یہ مزید ہنگامہ نہ کرے، ہماری بے عزت نہ کرے، اس کا جھانکا اور نہ کھل جائے، یہ ہمارے سامنے گھر میں بیٹھ کے نہ کرنا شروع ہو جائے، یا یہ اس کو اگر پیسے نہیں دیں گے چوریاں نہ کرے، غلط کاموں میں نہ پڑ جائے. اس لیے وہ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل اس سچویشن سے جو ہے اپنے آپ کو ایموشنلی نم ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ جو ہے وہ اپنے غصے، خوف کا اظہار جو ہے غصے کے تھرو کرتے ہیں، اور غصے کے پیچھے بھی بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ایموشن ہوتا ہے فیئر کا، کہ ہم چیزوں کو، سچویشن کو، لوگوں کو، حالات کو، رویوں کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہمارا فیئر یا جب ہماری پین اتنی بڑھ جاتی ہے تو ہم نیگنگ کے تھرو، بلیمنگ کے تھرو، غصے کے تھرو اور پنشمنٹ کے تھرو لوگوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. لیکن یہ دونوں ہی طریقے فیئر کی وجہ سے جو ہے دیکھنے میں سامنے نظر آتے ہیں، اور یہ دونوں ہی طریقے افیکٹ. ہم ہر چیز کو ایک پرفیکشنسٹ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا معیار ہائی سٹینڈرڈز کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک بہت اونچے لیول، اونچے درجے کی ایک سطح پر جا کے اپنے آپ کو ناپ تول کرتے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم خوف کی بیس پہ کرتے ہیں. ہمیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ریجیکٹ نہ کر دے، ہمیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے دوستی نہیں رکھے گا، کوئی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا سوسائٹی کے اندر، جس کی وجہ سے ہم اس خوف کی بیس پہ پلتے پلتے ہم اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کی ناجائز کوششیں کرتے ہیں. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں خوف کی بنا پر یہ چیزوں کے سٹینڈرڈز کو بڑھانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ پیار، محبت اور ایک صحت مندانہ ڈیسیژنز لے کے ہمیں اپنی زندگی کا معیار اونچا بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہم جب نشے کی بیماری کی بات کرتے ہیں تو نشے کی بیماری میں جب ہمارے سروں پر خوف طاری ہوتا ہے تو ہم ایک گھٹن کی زندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم ایک گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اندر ہی اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی ایک ٹینشن زدہ، ایک افسردہ، ایک خوف والی ایک کیفیت میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس سے خوف زدہ ہیں، یا آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بے پناہ محبت ہے؟ فار ایگزامپل، اگر آپ کا کوئی لاؤڈ ون، آپ کا کوئی پیارا کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، تو کیا آپ کو سوسائٹی کو فیس نہ کرنے کا خوف ہے، یا آپ اصل میں اس کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور آپ ایمپتھی سے اس کو ڈیل کر کے اس کو اسی لیے باہر نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا اس طریقے سے ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں کہ ہر وقت کا ایک ہمارے اوپر خوف اور سٹریس طاری رہے؟ کیا یہ ایک ہیلدی نشانی ہے؟ کیا ہم ایک صحت مند زندگی اس طرح سے بسر کریں گے کہ جب ہمارے اوپر ایک خوف کا ہمیشہ تلوار ایک لڑکی رہے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈر کو عام طور پہ نا، جیسے کہ خوف کی بات ہو رہی ہے کہ خوف کے سائے فیملی کے اوپر ہوتے ہیں، ایڈکشن سے جو افیکٹڈ فیملیز ہوتی ہیں، تو ڈر جو ہوتا ہے نا، یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک منفی جذبہ ہے، لیکن یہ جتنا موٹیویٹ کرتا ہے اور جتنا یہ تحفظ دیتا ہے، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. کیونکہ یہ قدرت نے ایک طریقہ ایسا ایجاد کیا ہے، ایسا دیا ہے ایک ڈر کی شکل میں کہ آپ کسی بھی ناکامی کی شکل میں یا کسی اور چیز میں، جب کسی مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو آپ ڈر کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی اقدام ایسا کریں جس سے کہ آپ کا ڈر اور خوف دور ہو. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی سہیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیئر ہے وہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے.
فیئر ایک نیگیٹو ایموشن ضرور ہے، لیکن فیئر جو ہے وہ ہمیں ایک حد تک فائدہ بھی دیتا ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہوتا ہے، یا ہماری سیفٹی کے لیے بھی فیئر جو ہے، فیئرفل ہونا، ریشنل فیئر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن بہت حد تک اگر ہم ان چیزوں میں پہچان نہ کر پائیں کہ کن چیزوں سے ہمیں ڈرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں نہیں ڈرنا، تو پھر وہ ارریشنل فیئر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیں بہت سے جسمانی، جیسے مس کومل نے بھی بتایا، ڈائبٹیز کا ہو جانا، بلڈ پریشر کا ہو جانا، بہت سے اور جسمانی علامات کا سامنا ہے، اور بہت سی ذہنی مسائل کا بھی، اگر ہم مسلسل فیئر اور ذہنی دباؤ کی کیفیت میں رہیں تو بہت سے ذہنی مسائل بھی ہمارا جو ہے، بیماریاں جو ہیں جنم دیتی ہیں، جس میں یہ ہے کہ فیملی کی ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، پرابلم سالونگ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کانسنٹریشن ان کی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، وہ کسی بھی چیز پہ اپنی کانسنٹریشن جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو وہ کٹ آف کر دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، بزنس تباہ ہو جاتے ہیں، گھر سفر کر رہا ہوتا ہے، باقی بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ مسلسل اسی طرح کے حالات میں یا کنڈیشن میں رہیں تو دونوں چیزیں ان کو، جسمانی صحت بھی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جتنی بھی فیملیز آتی ہیں ہمارے ایڈکشن کے مریضوں کی، ان کے ہر کسی کی فیملی میں یا تو فادر کو ڈائبٹیز ہے، یا ہارٹ ڈیزیز ہے، یا بلڈ پریشر ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، یا کوئی اور ذہنی مسائل بھی جو ہے، ڈپریشن کی بیماری ہے، انگزائٹی کی بیماری ہے، پینک ڈس آرڈر ہے، اس طرح کے مسائل جو ہیں کامنلی آبزرو کیے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے رنکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نیند میں نیند بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، آپ کی بھوک متاثر ہوتی ہے، یہ کچھ جو بتائے گئے ہیں سمٹمس، وہ کچھ سمٹمس ڈپریشن کے علامات بھی ہیں، اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اگر ہم سوال بھی اٹھتا ہے کہ اسٹریس اگر اتنا ہی برا ہے، اسٹریس کی وجہ سے باقی بیماریاں اتنی جلدی حاوی ہو رہی ہیں، تو اسٹریس کا علاج کیسے کیا جائے؟ جیسے مس ابھی نے بتایا تھا کہ ہم چیزیں کرتے ہیں وایا فیئر rather than doing them via love، اور جیسے مس محبزارہ نے بتایا تھا کہ enabling کا concept is pretty prevalent in the families جن کے اندر کوئی active drug addiction کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگ کوئک فکسز کے فیملی کو اویئر کریں کہ کوئک فکسز پہ نہ چیزیں نہ چلائیں، لانگ ٹرم سلیوشنز ڈھونڈیں، نہ کہ شارٹ ٹرم سلیوشنز